السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، کیا شب معراج کی رات میں جشن منانا یا کچھ خاص عبادت کرنا جائز ہے؟ محترم ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے اور ایک بڑی نشانی اور معجزہ دیا، وہ تھا اسراء اور معراج۔ اور اسراء اور معراج میں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مکہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھائی انبیاء کرام کو، پھر وہاں سے ان کا معراج ہوا آسمانوں پر، پھر وہاں پر وہ ان پر نماز فرض ہوئی اور انہوں نے جنت اور جہنم کی سیر کی، اور اسی رات وہ واپس مکہ آ گئے۔ تو یہ جو حادثہ ہوا، یہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور یہ جو قصہ اور حادثہ یہ بالکل ثابت ہے، بلکہ اس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے۔ سورہ اسراء اور بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ تو یہ حادثہ ثابت ہے قرآن میں اور حدیثوں میں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا اسراء اور معراج کا، یہ کب ہوا، کس سال ہوا، کس رات ہوا یا کس دن ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ثابت نہیں ہے کسی بھی حدیث سے کہ یہ کس رات ہوا تھا۔ اس لیے علماء کرام نے مختلف اقوال ذکر کیے، علماء کرام نے اس مختلف چیزیں ذکر کی۔ تو یہ حادثہ کس رات ہوا یا کس دن ہوا یہ بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت ہے خالی کہ یہ قصہ اور حادثہ ہجرت سے پہلے ہوا ہے، لیکن کس رات ہوا، کس مہینے ہوا، کس سال ہوا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اس رات کو معین کرنا اور کہنا کہ یہ 27ویں رجب ہے، یہ غلط ہے، بالکل یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ کسی روایت میں یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اسراء معراج کا حادثہ اسی رات ہوا تھا، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس میں کچھ خاص عبادت کرنا یا اس رات کو جاگنا یا اس دن کا روزہ رکھنا کیا یہ ثابت ہے؟ کیا یہ کرنا سنت ہے؟ کیا یہ کرنا ثواب کا کام ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، اس لیے کہ یہ حادثے کے بعد یہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار آئی اور صحابہ کرام کی زندگی میں کئی بار یہ رات آئی۔ تو کیا انہوں نے اس رات کو کچھ خاص عمل کیا، کچھ کام کیا یا اس دن کا روزہ رکھا؟ بالکل نہیں، یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے۔ تو جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر خیر ہوتا، اگر یہ کرنا اچھا کام ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے اور صحابہ کرام خود کرتے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی کیا کریں گے؟ یہ اس کو نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن كل محدثة بدعة، کہ جان لو کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں کچھ کام نہ کریں، اور اس رات میں کچھ کام بالکل نہ کریں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس رات میں تو صرف خیر کا کام ہی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اس دن کا، تو یہ کیا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ کیا یہ بدعت ہے؟ ہم بولیں گے کہ نا اس کا جواب یہ ہے کہ نا قرآن کی تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ان کاموں کو کسی رات کے لیے خاص کر دینا اور معین کر دینا اور کسی رات میں خاص طور پر کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اس طرح اگر کسی نے کہا کہ آج سے جو فرض نمازیں 5 ہیں وہ 5 نہیں بلکہ 6 ہیں، اور اس کا ٹائم ہے جو 6ویں نماز کا ٹائم ہوگا رات کے 12 بجے، تو ہم بالکل اس کو نہیں مانیں گے، سب اس کا انکار کریں گے۔ اگرچہ اس نے یہ کہا، اگر وہ یہ کہے کہ میں تو صرف نماز ہی پڑھ رہا ہوں، میں تو صرف قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، پھر بھی ہم اسے منع کریں گے۔ تو جس طرح 5 نمازوں کے ساتھ 6ویں نماز کا اضافہ کرنا منع ہے، اس طرح سے فجر کی رکعتوں میں تیسری رکعت کا اضافہ کرنا منع ہے، اسی طرح سے کسی دن کو خاص کرنا کسی خاص عبادت کے لیے یہ بھی منع ہے، یہ بھی بالکل منع ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسراء معراج کا جو حادثہ ہوا اس سے سبق حاصل کریں۔ اس کا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسراء اور معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی،
ساری عبادتیں جو اللہ نے فرض کی ہے وہ دنیا میں فرض کی، سوائے اسراء اور سوائے نماز کے۔ نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں بلایا اور وہاں پر نماز کو فرض کیا۔ پہلے 50 تھی، پھر بعد میں 5 ہوئی۔ تو ہمیں اسراء و معراج کے حادثے سے جو اہم سبق ملتا ہے وہ ہے نماز کی پابندی کا۔ تو اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں ٹائم پر، ان کے وقتوں پر جماعت کے ساتھ مسجد میں۔ یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے، نہ کہ ہم دین میں نئی چیزیں ایجاد کریں اور ہمیں اور اس کو کریں اور وہ سمجھے کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں اور ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں سنت کی اتباع کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔